اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا برادران ایمانی نوابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین کروڑ حمد ہیں اس خدائے لم یزل ولا یزل کے جس کریم اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا اور انسان بنانے کے بعد اس کریم اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی عقل ہی وہ زیور ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے اس انسان کو پوری مخلوقات پہ شرف عطا کر کے جس کی تخلیق پہ خود ناز فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین چار قسمیں کھا کے رحمان نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان میں نے تجھے کتنا خوبصورت خلق فرمایا ہے انسان بنا کے اور پھر عقل جیسی نعمت عطا فرما کے اپنے اس محبوب نبی کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرتے نظر آتے ہیں اور بعد از امتی مصطفیٰ اس نے احسان عظیم فرمایا کہ علی اور علی کے معصوم بیٹوں کی محبت عطا فرمائی خانوادہ اہل بیت کے ساتھ یہ عقیدت اور محبت یہ وہ شرف خداوندی اور یہ فضیلت ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا کہ اسی محبت کو اللہ نے اجر رسالت بھی قرار دیا اور یہ 5، 12، 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ان ہستیوں نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو معاشرت ہے سماج ہے انفرادی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے معیشت ہے خانوادگی کا نظام ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی اس گھرانے کی تعلیمات سے نہ ملتی ہو آج اس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سی گفتگو میں وہ ہے زین العابدین امام کا رسالۃ الحقوق
امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے ہاں گفتگو کے دوران فضائل کے انداز میں، مصائب کے انداز میں جو شخصیت حضرت کی پیش کی گئی، عموماً شیعہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور عزاداری کی محافل و مجالس میں شرکت کرنے والے افراد، جب زین العابدین امام کا نام آئے تو ایک تصویر ایسی حضرت کی پیش کی گئی ہے کہ عموماً زیادہ تعداد میں 70-80% تک سننے والے لوگوں کو ذہن میں جس شخصیت کا تصور ابھرتا ہے وہ ایک بیمار امام کی حیثیت سے، ایک بیمار شخصیت کی حیثیت سے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، پوری ایک کامل و اکمل زندگی گزاری ہے زین العابدین امام نے۔ اور یہ 34 سال 15 دن کا جو زمانہ ہے کربلا کے بعد، واقع کربلا میں روز عاشور ایک خاص حکمت کے تحت اللہ نے آپ کے بدن مبارک پر بیماری کو مسلط فرمایا تاکہ جہاد ساکت ہو جائے اور نسل امامت باقی رہ جائے، ورنہ ان 34 سال 15 ایام میں کوئی دن ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ نے تبلیغ دین اور حفاظت دین کا فریضہ سر انجام نہ دیا ہو۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، 34 حج پیدل زین العابدین امام نے ادا فرمائے، 34 حج۔ تفسیر قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن ناطق کی حیثیت سے ایک معلم میں قرآن کے فریضہ کو نبھایا، احادیث کے شعبہ کو آپ دیکھیں، ایک محافظ حدیث کی ذمہ داری کو نبھایا، علی ھذا القیاس۔ دعا و مناجات میں دیکھیں، پورے اسلام کا فلسفہ آپ نے دعا و مناجات کے انداز میں پیش فرمایا۔ آپ امام کی دعائے عرفہ پڑھیں، آپ مناجات امام زین العابدین علیہ السلام پڑھیں، تو کتنی ہی کتابیں اور کتنی ہی تشریح و توضیح وقت کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے سال میں کوئی نہ کوئی نئی کتاب جو امام کے اس علم کو اور علم لدنی کی وضاحت اور تشریح میں ایسے ہی جیسے تفسیر قرآن پیش کی جاتی ہے، لیکن ان علمی ذخیروں کو ہم متعارف نہیں کروا سکے، پہنچا نہیں سکے۔ مثلا آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ظاہر پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، کوئی 2-4 افراد بھی متوجہ ہو گئے تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رسالۃ الحقوق اس وقت میرے سامنے PDF کی صورت میں اس کی جو کاپی موجود ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے 70 پیجز ہیں، 17 پیجز ہیں، اور آپ کو دنیا کی ہر زبان میں اگر آپ سرچ کریں آن لائن تو ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا، انگلش میں، پرشین میں، اردو میں، عربک میں، تقریباً دنیا کی ہندی، بنگالی ہر زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ صرف 17 پیجز میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 50 حقوق بیان فرمائے، 50 حقوق، جس میں سے پہلا حق حق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، ائمہ کا حق کیا ہے، حکمران کا حق کیا ہے، رعایا کا حق کیا ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے۔ ایک ایسا پوائنٹ بھی آیا جہاں مشورہ دینے والے کا حق کیا ہے، مشورہ لینے والے کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے۔ اور ایک خاتون ہے، PhD ڈاکٹر ہیں، عالمی سطح کی بہت بڑی اسکالر ہیں، انہوں نے 2 جلدوں میں ایک کتاب تحریر کی، اور دنیا کے جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، UNO سے لے کر مقامی سطح تک، دنیا کے تمام معروف اداروں کے جو ہیومن رائٹس کے چارٹر ہیں انسانی حقوق کے، ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے 900 صفحات پہ یہ 2 جلدیں مشتمل ہیں۔ اور کنکلوژن جو نتیجہ اس خاتون نے دیا ہے، وہ کہتی ہے میں نے دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں موجود ہیومن رائٹس کے بہت بڑے بڑے اداروں کو اور شخصیات کو میں نے اسٹڈی کیا، سرچ کیا، اور پھر میں نے کمپیریزن کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کردہ ان حقوق کے ساتھ۔ جو اس نے کنکلوژن دی ہے اپنی ریسرچ کی، وہ کہتی ہے 1400 سال بعد بھی
دنیا کا کوئی ادارہ ہیومن رائٹس پہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکا جتنی 1400 سال پہلے زین العابدین بیان فرما کے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہیومن رائٹس پہ جدید ترین اس دور میں، چاہے وہ UN ہو یا باقی ادارے ہوں، اس حد تک آج بھی ان حقوق کا تحفظ اور ضمانت کوئی ادارہ نہیں دے سکا جس طرح جزیات کی حد تک امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرما کے گئے۔ ہماری سرگودا کی سرزمین کے دو ہمارے دوست ہیں جو 22 سکیل تک اور بیوروکریسی کی پیک تک فیڈرل میں پہنچے اور ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ 4 صدا کے رہنے والے ہمارے ایک ساتھی، وہ 21 میں ہمارے ساتھ ٹریننگ کر کے پروموٹ ہوئے اور پھر 22 تک جب گئے اور تقریباً 8-10 سال وہ ڈائریکٹر حج بھی رہے، تو ان کی سوچ اور فکر وہ 4 صدا اور اس علاقے کا جو ان کا ایک کلچر جس ماحول سے وہ آئے تھے کہ وہ 21 سکیل تک آنے تک ہمیں کافر سمجھتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں، وہ ہماری تکفیر کے قائل تھے۔ لیکن ہم نے کام ان کے ساتھ کیا اور اتنی ٹریننگ کی اور اتنے اداروں میں ہم اپنی عالمی سطح پہ ہم نے نمائندگی کی ملک کی، تو دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ کیسے اس کو قائل کیا جائے اور پہنچایا جائے کہ حقیقت حال کیا ہے اور یہ جو نفرت کا بیج بویا گیا اس کا کیا حل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ان کو رسالت الحقوق کی انگلش ٹرانسلیشن کی ایک کاپی دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اسی رسالت الحقوق کا انگریزی ترجمہ میں نے ان کے حوالے کیا۔ ایک دن دفتر سے نکلنے لگے تو میں نے کہا سر ذرا یہ دیکھیے گا، مجھے پتا تھا کہ بیوروکریٹ آدمی ہیں، ان کے لیے انگلش اپروچ زیادہ آسان ہے، تو میں نے ان کو لندن کے کسی مصنف کی محنت سے وہ آیا تھا تالیف، تو وہ ان کے حوالے کی۔ کہتے ہیں اگلے دن جب وہ آفس میں آئے تو اپنے کمرے میں نہیں گئے، سیدھا میرے کمرے میں آ گئے سیکریٹریٹ میں اسلام آباد۔ تو ان کے جسم میں جو ہے وہ کپ کپی تھی، لرزہ تھا، اور وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، سید یہ کس کا کلام آپ نے مجھے دے دیا ہے، یہ کس کا کلام آپ نے مجھے دے دیا ہے۔ اور اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ میں نے ہزاروں مؤلفین و مصنفین کے لاکھوں صفحات پڑھے ہیں، میں نے بین المذاہب بڑا تقابلی مطالعہ کیا ہے، میں نے ہیومن رائٹس پہ بڑا کام کیا ہے، پاکستان کی نمائندگی میں نے یہ حقوق کے حوالے سے کی ہے، لیکن وہ کہتے تھے میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی سٹڈی کی ہے وہ لاکھوں صفحات ان چند صفحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس ہستی نے انسانی حقوق کو بیان فرمایا کہ کس کا کلام مجھے دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر فخر سے بلند کر کے انہیں بتایا کہ یہ میرے چوتھے امام ہیں، علی ابن الحسین زین العابدین امام کا کلام ہے۔ اور ان کا اگلا جملہ یہ تھا کہ کیا اس ہستی کا کچھ اور کلام بھی مجھے مل سکتا ہے؟ پھر میں نے ان کو حضرت کی مناجات اور دعائے عرفہ اور صحیفہ سجادیہ کا اردو ترجمہ ان کے حوالے کیا، اور وہ کہتے ہیں پھر آخری 5-6 سال جو ہم نے اکٹھے گزارے، جب بھی اکٹھے ہوتے تھے تو وہ بہت دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا جو آپ کے مسلک کی، مذہب کی، اسلام کی نمائندگی اس انداز میں کر سکے کہ پتہ تو چلے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے، اور یہ جو مسالک و مذاہب کی تقسیم کی بنیاد پہ ہمیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا گیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ ان ہستیوں کا کلام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو رسالت الحقوق میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، آپ گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے، پلے سٹور پہ جائیے، رسالت الحقوق علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ رسالہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان میں آپ کو ملے گا۔ امام نے ان تفصیلات کو بیان کرتے کرتے انسان کے بدن کے حقوق کو بیان فرمایا، اس باڈی کے حقوق کو آپ نے بیان فرمایا کہ تیری آنکھ کا تجھ پہ کیا حق ہے، تیری زبان کا تجھ پہ کیا حق ہے، تیرے ہاتھوں کا تجھ پہ کیا حق ہے، اس وجود کا تجھ پہ کیا حق ہے۔
اس میں سے فقط ایک ٹکڑا تبرکاً میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حق اللسان، زبان کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَاءِ، فرمائے زبان کا پہلا حق تجھ پہ یہ ہے اس کو گالی اور بےہودگی سے بچا کے عزت دار بناؤ۔ زبان کا پہلا حق گالی سے بچا کے اور بےہودہ اور لغو گفتگو سے بچا کے۔ خنا کا مطلب گالی بھی ہے، بےہودگی بھی ہے، لغو اور فضول گفتگو بھی ہے۔ فرمائے زبان کو بےہودگی اور گالی سے بچا کے عزت دار بناؤ۔ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اس کو خیر بات کہنے کا عادی بناؤ۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، سرکار امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری زبان کا تجھ پہ یہ حق ہے کہ اس کو با ادب بناؤ، اس سے ادب کی گفتگو ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، رشتوں کی پہچان ہو، شخصیات کا تقدس ہو، انسانیت کے شرف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور پھر امام نے فرمایا وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور فرمایا یہ زبان صرف 3 موقعوں پہ کھلنا چاہیے، بولنا چاہیے زبان کو۔ فرمایا پہلا موقع جب تمہاری کوئی جائز حاجت ہو یا دین اور دنیا کے فائدے اور بھلائی کی بات ہو، لا یعنی گفتگو سے اس کو بچایا جائے۔ وَإِفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِعَةِ الْخَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس زبان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایسی گفتگو کو ختم کر دو جو تمہارے لیے دنیا و آخرت کے نقصان کا ذریعہ بن رہی ہو۔ اور اس سے اگلا جملہ ذرا توجہ فرمائیے گا، فرمایا وَيَعُدُّ شَاهِدَ الْعَقْلِ، ذرا اس جملے پہ غور کرنا۔ سرکار امام زین العابدین اسلام فرماتے ہیں وَيَعُدُّ شَاهِدَ الْعَقْلِ، فرزند ادارہ فرما رہے ہیں تمہاری زبان تمہارے عقل کی گواہ ہے، تمہاری زبان عقل کی گواہ ہے۔ الدلیل علیہ، یہ رہنمائی کرتی ہے، بولنے سے پتہ چلتا ہے وہ شخص عقل مند کتنا ہے، وہ شخص دانا کتنا ہے، وہ شخص معاملہ فہم کتنا ہے، وہ شخص تربیت یافتہ کتنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَزَيُّنُ الْعَاقِلَ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِیرَتِهِ فِی لِسَانِهِ، فرمایا عقل کے زیور سے آراستہ ہونے والے کی حسن سیرت بتاتی ہے کہ اس شخص کا معیار عقل کیا ہے، یعنی تمہاری زبان۔ اور اس کے لیے میں فقط 3 جملے اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار امیر المومنین بڑے ہی لطیف جملے ہیں، ناج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، ایک ایک جملہ معرفت کا سمندر ہے۔ سرکار امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، دعوت دیتے حضرت لوگوں کو، فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور پھر میرے آقا نے اسی ناج البلاغہ میں فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ، فرمایا یہ 6-7 فٹ کا انسان، یہ اتنی قد و قامت رکھنے والا انسان، یہ اتنے بڑے مقام و مرتبہ والا انسان، یہ اتنی دولت رکھنے والا، یہ اتنے عہدے رکھنے والا، یہ اتنا سوشل سیٹ اپ رکھنے والا انسان، المرء مخبوء تحت لسانہ، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ زبان چھپا کے رکھتی ہے انسان کو۔ وہی شخص محفل میں بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کا سوٹ اس نے زیب تن کیا ہو سکتا ہے 5-6-8 لاکھ کا موبائل اور امپورٹڈ پرفیوم اور 3-4 کروڑ کی گاڑی اس میں وہ آیا ہو اور بیٹھا ہو، وہ جب تک نہیں بولے گا نہیں پتہ چلے گا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ، یہ سب کچھ رکھنے والا انسان
اگر چھپا ہوا ہے تو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ انسان اپنی زبان کے نیچے۔ اور پھر ایک جملہ نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین کا جملہ ہے، فرمایا یہ زبان ایک درندہ ہے۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، یہ زبان ایک درندہ ہے، فرمایا اسے آزاد چھوڑو گے کسی کو زخمی ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی نہج البلاغہ میں میرے آقا نے اور دو جملے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، ایک جملہ حضرت نے فرمایا تلواروں کے زخم اتنے گہرے نہیں ہوتے تھے جتنے زبان کے زخم گہرے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہتھیار کو آپ کہہ لیں، ہتھیار، اور پرانے زمانے کی تلوار، کہ تلوار یا ہتھیار بدن زخمی کرتا ہے، گوشت زخمی کرتا ہے، ہڈی کو توڑتا ہے۔ اور پھر جملہ آگے امام نے فرمایا دوسرے مقام پہ، فرمایا تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ہیل ہو جاتے ہیں، زبانیں کے لگے ہوئے زخم کبھی مندمل بھی نہیں ہوتے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے، زبان روح کو زخمی کرتی ہے۔ زبان انسان کے دل و دماغ کو زخمی کرتی ہے، اور اس لیے حدیث پیغمبر ہے، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا المرء باصغرہ، اتنے بڑے قد و قامت والا انسان اگر اس کی ویلیو ہے، اگر اس کی امپورٹنس ہے، اگر اس کی اہمیت ہے، فرمایا دو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو اس کے وجود کے مقابلے میں بہت کم حجم رکھتی ہیں، اتنا بڑا انسان المرء باصغرہ، یہ انسان دو چیزوں سے وجود پاتا ہے، اس کی قدر و قیمت معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملی میں، دوستوں میں، اس کا مقام و مرتبہ دو چیزوں سے بنتا ہے، قلب ہی و لسان ہی، ایک اس کی زبان ہے، دوسرا اس کا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے بندے کا پتہ چلتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے دل سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی اہمیت کیا ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو، یہ سرسری طور پر اپنی لائف کا گزارا وہ چلا رہا ہو، لیکن وہ دل کا شہنشاہ ہوتا ہے، دوستوں کے لیے، محافل کے لیے، برادری کے لیے، اپنے دل کی بنیاد پہ اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور ممکن ہے ایک بندہ سب کچھ ہو مگر بد زبان اتنا ہو کہ اولاد بات کرنا گوارا نہ کرے۔ اور یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، سرکار غالباً امیر المومنین، اگر حفظہ اشتباہ کر رہا ہو تو غلط ریفرنس نہ ہو جائے، بہرحال ہے معصوم کا فرمان، یہ کنفرم ہے مجھے خود، میں نے یہ روایت پڑھی، معصوم نے فرمایا کائنات کا بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی سے اس کے والدین ڈر رہے ہوں، ماں باپ ڈر رہے ہوں کہ بات کریں گے بد اخلاقی کرے گا، گستاخی کرے گا۔ اور ایک جملہ جو شاید بہت سخت ہو بظاہر الفاظ کے لحاظ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جس گلی میں کوئی کاٹنے والا کتا ہو، بندے وہ گلی چھوڑ کے گزرتے ہیں، دوسری گلی سے چاہے لمبا سفر ہو، اگر انہیں کھلا نظر آ جائے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کاٹ لے گا۔ اب ذرا حدیث پیغمبر سنیے گا، فرماتے ہیں وہ شخص جس کی بد زبانی سے ڈرتے ہوئے کوئی انسان رستہ بدل جائے، اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت اگر ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر مسائل ہمیں نہیں پتہ چلتا، جب ہم ڈائس پہ کھڑے ہوں، ممبر پہ کھڑے ہوں، اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کر رہے ہوں، اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے ہوں، شاید ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اگر تھوڑا سا وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، شہرت آ گئی ہے، پیسہ آ گیا ہے، مارکیٹ میں ایک ویلسی ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
میں کہاں تک جا رہا ہوں، کس کی عزت نفس مجروح کر رہا ہوں، کس کے مقام کو جو ہے وہ میں چیلنج کر رہا ہوں. اور شاید یہی چیزیں ہیں جو اس کے لیے زوال کا سبب بنتی ہیں، شاید یہی چیزیں ہیں جو لڑائیوں کا سبب بنتی ہیں، جو قتل و غارت کا سبب بنتی ہیں. لیکن کامیاب ہے وہ بندہ جس کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول ہو، اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، اپنے لہجے پہ. اور پوچھا، صفوان ابن سلیم صحابی پیغمبر ہے، شیعہ سنی کو تو میں یہ روایت موجود ہے، صفوان ابن سلیم صحابی پیغمبر کہتے ہیں ایک فرد آیا پیغمبر اعظم کی خدمت میں اور کہا مولا مجھے کوئی کام بتائیے جس میں 3 خوبیاں ہوں. کون سے؟ فرمایا ثواب زیادہ ہو، بدن کے لیے تکلیف نہ ہو اس کو ادا کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے اگر دسمبر جنوری میں صبح کی نماز پڑھنی ہے یا جون جولائی میں روزہ رکھنا ہے یا میدان جہاد میں جانا ہے تو مشقت. مولا کام وہ بتائیے جس میں 3 کوالٹیز ہوں، ثواب بہت زیادہ ہو، بدن کو تکلیف بالکل نہ ہو اور جنت تک لے جانے کا سبب بھی بنے. مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس میں یہ 3 چیزیں ہوں. سنیے گا پیغمبر اعظم کے الفاظ، خلق عظیم کے مالک نے 2 جملے فرمائے. فرمایا ہاں ہیں ایسے 2 کام، بدن پہ آسان ہے، اجر سب سے زیادہ ہے، جنت میں لے جائیں گے. مولا کون سے؟ فرمایا خاموشی اور حسن خلق. ایک تمہارا اخلاق ہے، اخلاق ہے جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے، وہ تمہارا بیہیویئر ہوگا، وہ تمہارا رویہ ہوگا، وہ تمہاری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی کہ کس کو کس انداز میں. اور دوسرا فرمایا خاموشی، جتنا کم بولو گے اتنا کامیاب رہو گے. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھی. اور ہر حدیث کی کتاب، بلکہ میں نے پہلی دفعہ اپنے یہ انٹر کے سلیبس میں یہ پڑھی تھی اور بعد میں دیکھی کتنی کتب حدیث میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبر اعظم نے فرمایا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مومن کی 2 ہی نشانیاں ہیں، بولے گا تو بھلائی کی بات کرے گا ورنہ خاموش رہے گا. یہ مومن کی علامت بیان کی گئی، پہچان. لیکن ہمارے ہاں میرے محترم اس وقت اگر ہماری زبان سے کوئی شریف محفوظ نہیں ہوتا، ہماری زبان سے دوست محفوظ نہیں ہوتے، ہماری لینگویج سے ہمارے سب آرڈینیٹس محفوظ نہیں ہوتے، ہماری گفتگو سے کبھی ہم نے نہیں توجہ کی کہ ہم نے سمجھا صرف نماز ہے، روزہ ہے، اور ایک بندہ اس کی جی بھر کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہی اوپر سے آ جائے تو منافقت کی ہنسی چہرے پہ سجا کے کہا جاتا ہے جی ابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا. اس سے بڑی اور منافقت کیا ہے؟ اس سے بڑا اور دھوکہ اپنے ساتھ یا اپنے کسی دوست کے ساتھ، اس سے بڑی ہائپوکریسی سوسائٹی میں کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن یہ بات حتمی بات ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں مجلس ہے، سیرت کانفرنس ہے، کوئی سیمینار ہو رہا ہے، کوئی کل خوانی ہے، بس شیعہ آدمی اپنے مسلک کی نمائندگی کرے گا، دوسروں کو ٹارچر کرے گا. بریلوی ہے، وہ اپنی بریلویت کے وہ چند متنازع نظریات کو بیان کرے گا، باقی لوگوں کو ٹارچر کرے گا. اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، ہماری عبادت دین اسلام فقط اول وقت کی نماز تک ہے، پنجگانہ نماز تک ہے، حج تک ہے، مجلس کے چندے تک ہے. لیکن میرے محترم سامعین اگر آپ غور کریں یہ تو واجبات ہیں، یہ تو انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں اللہ کے ساتھ. اگر کوئی کامل دین اللہ نے بھیجا ہے تو وہ معاشرے میں انسان کے کردار کو اپیل کرتا ہے. اور اس لیے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا میں نے خود ایک یہ فرمان حضرت کا پڑھا، لا تنظروا الی کثرت صلاتہم ولا کثرت الحج. فرمایا لوگوں کی ڈھیر نمازوں پہ دھوکہ نہ کھانا، لوگوں کے ڈھیر حج پہ، کثرت حج پہ دھوکہ نہ کھانا، بلکہ اس حد تک فرمایا وَتَنْتَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے
اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنے والوں کے ان ٹھنڈی آہیں بھرنے والوں کی آہوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ مولا پھر بندے کی پہچان نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کثرت حج ہے، نہ رات کی عبادتیں اور آہیں ہیں، تو ایک بندے کی پہچان کیسے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا وَلَٰكِنْ انظروا إِلَىٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَإِفَاءِ الْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ فرمایا اگر بندے کی قدر و قیمت دیکھنا چاہتے ہو، نماز روزہ حج نہیں، فرمایا پہلی چیز دیکھو وعدے میں کتنا سچا ہے، إِلَىٰ صِدْقِ الْوَعْدِ، صدق الحدیث، بات میں کتنا سچا ہے، ایفاء العہد، اپنے وعدہ میں کتنا وفادار ہے، اور اداء الامانہ، لوگوں کی امانتوں کا امین کتنا ہے۔ یہ تین چیزیں بتائیں گی کہ اس بندے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یا موسیٰ حل عملت لی عملا خالصا، موسیٰ کبھی کوئی خاص عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ کالا بلا، ہاں مالک، صلی تو لک، نماز پڑھی تیرے لیے، سن تو لک، روزہ رکھا تیرے لیے، کبر تو لک، اللہ اکبر کے ورد کیے تیرے لیے، سبح تو لک، سبحان اللہ کی تسبیح تیرے لیے، حلل تو لک، لا الہ الا اللہ کے ذکر تیرے لیے۔ فرمایا لا موسیٰ، نہیں موسیٰ، ان میں سے کوئی کام میرے لیے نہیں ہے، یہ سب کام اپنے لیے ہیں۔ مالک کیسے؟ الصلاۃ لک جواز علی الصراط، نماز پڑھی ہے تو پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی، اپنے لیے۔ الصوم لک جنۃ من النار، روزہ رکھا ہے جہنم کے خلاف ڈھال بنے گا، اپنے لیے۔ التسبیح والتہلیل والتکبیر لک درجات فی الجنہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ورد زیادہ کیے ہیں، اتنے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اپنے لیے۔ موسیٰ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تکبیر و تحلیل و تسبیح کچھ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ فبقا موسیٰ علیہ السلام روئے ہیں اللہ کے نبی، دلنی العمل خالصا لک، مالک پھر ایسا عمل بتا جو خالص تیری ذات کے لیے ہو۔ ذات توحید کی آواز آئی ہے، حل سقیت عطشانا، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ حل نصرت مظلوما، کبھی کسی مظلوم کی مدد کی ہے؟ حل کسوت عریانا، کبھی کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہے؟ حل اکرمت عالما، کبھی علم کی بنیاد پہ کسی کی عزت کی ہے؟ ہؤلاء الاعمال خالصا لی، موسیٰ یہ اعمال ہیں جو خالص مجھ خدا کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں، باقی تو واجبات ہیں انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اس معاشرت کی زندگی، اور بس آخری حدیث اور میری گفتگو تمام ہو گئی، اس حد تک فرمایا، یہ بھی براء ابن عازب صحابی ہیں پیغمبر اعظم کے۔ براء ابن عازب نے پوچھا مولا کوئی عمل بتائیے جو بڑے ہی اجر کا ذریعہ ہو اور ثواب کا ذریعہ، تو میرے آقا نے پہلا جملہ فرمایا تطعم المساکین، مساکین کو کھانا کھلایا کرو، فقراء کا، غرباء کا خیال کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ ڈھیر سارے لوگ پوچھتے ہیں جی بابا دنیا سے چلے گئے، بھائی چلے گئے، ان مرحومین کے لیے کیا کیا جائے؟ تین کام ایسے نظر آتے ہیں روایات میں جو کہا تمہارے مرحومین کے لیے بخشش کا ذریعہ، پہلا بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرا پیاسے کو پانی پلانا، اور تیسرا فرمایا بے لباس کو لباس لے کے دینا، اس کے بدن کو ڈھانپنا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے اگر کسی مسکین کو لباس لے کے دیا ہے، جب تک، سید الانبیاء کی حدیث ہے، جب تک اس لباس کا ایک دھاگا اس کے وجود پہ باقی ہے جو اس کو ڈھانپ رہا ہو، کریم فرماتا ہے تو نے میرے بے لباس مخلوق کے بدن کو ڈھانپا ہے، میں خالق بروز محشر تیرے عیبوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ اس لباس کی وجہ سے میں تمہیں اب مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، میں اپنی رحمت سے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ تو فرمایا بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، مولا نہیں حیثیت رکھتا۔ فرمایا پیاسے کو پانی پلایا کرو، مولا نہیں حیثیت رکھتا۔ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرو، اخلاقیات، برائی سے روکو، اچھائی کی دعوت دو۔ مولا اتنا معاشرتی سٹیٹس نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا، کیا کروں؟
آخری جملہ سنیے گا، پیغمبر فرماتے ہیں نہ کھانا کھلا سکتے ہو، نہ پانی پلا سکتے ہو، نہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہو، آخری جملہ فرمایا اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ بلا وجہ بولا نہ جائے۔ میرے محترم سامعین، اس وقت اگر ہمارے ہاں سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اخلاقیات کی۔ کرپشن کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ قدغن کیا ہے؟ لگانا بد اخلاقی ہے۔ غیبت بنیادی طور پہ ان سب چیزوں کے اس وقت ہم رونا روتے ہیں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ شہر کی نمائندہ شخصیات تشریف فرما ہے، اس وقت ہر باشعور شخص ملکی حالات پہ پریشان ہے کہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، اس ملک کی معاشی حالت یہ ہو گئی۔ لیکن ذرا سوچیے تو صحیح، ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرت جو جتنا کر سکتا ہے، کلاس 4 کے ملازم سے لے کے پریزیڈنٹ تک، حتیٰ کہ ایک ٹاؤن کے چوکیدار سے لے کے اس کے آنر تک، مالک تک، جو اس کے بس میں ہے وہ کرپشن کر رہا ہے۔ کیا ہے کرپشن؟ بد اخلاقی ہے۔ لیکن ہمارے ممبر سے مسلک کی ترجمانی، ہر ممبر کی، میں آپ نے مسلک شیعہ کی بات نہیں کر رہا، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی آپ چلے جائیں، ہر مسجد میں ایک دفعہ جا کے دیکھیے، صرف متنازع موضوعات، صرف اپنے مسلک کی نمائندگی، فقط تفرقہ بازی۔ کہیں آپ کو اخلاقیات پہ گفتگو نظر نہیں آئے گی، کہیں آپ کو غیبت پہ، وعدہ وفائی پہ، ادائے امانت پہ، سچ پہ، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں، سب کچھ ہمیں ممبروں پہ ملے گا، سب کچھ ہمیں خطیبوں کی گفتگو میں ملے گا۔ اگر نہیں ملے تو کہیں ہمیں آج اخلاقیات نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے۔ میں بات طویل کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ، اس سال حج سے میں نکلا باب عبدالعزیز سے، بڑی حیرت کی بات تھی، باب عبدالعزیز سے زیادہ 300 میٹر کے فاصلے پہ وہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں جو حاجیوں کو باہر حرم کی بسیں ان کے اپنے اپنے ملک کے اپنے اپنے بسوں تک لے کے جاتی ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد یعنی کم از کم 3-4 ہزار حاجیوں کا مجمع ہر بس سٹاپ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ہر ملک کے۔ جو ہمارا اس دفعہ بس سٹاپ تھا وہاں تقریباً ایرانی، پاکستانی اور انڈین، یہ ہم 3 ممالک کے لوگ تھے، 3-4 ہزار بندے ہر نماز کے فوراً بعد اکٹھے۔ تو وہاں خادم کھڑے ہوتے ہیں، وہ سپیکر پہ اعلان کر رہا تھا، مثلاً حاجی صاحب لینے بنائیے، حاجی صاحب پیچھے آ جائیے، حاجی صاحب رش نہ کریں، حاجی صاحب دھکا نہ دیں، حاجی صاحب فلاں بس میں تشریف لائیں۔ زیادہ سے زیادہ 300 میٹر فاصلہ ہوگا دروازہ حرم کعبہ سے، یعنی سین کعبہ میں وہ جگہ ہے۔ اور اگلا اعلان سن کے میں نے کوشش کی کہ اس کو جا کے کہتا ہوں یار خدا را یہ اعلان نہ کرو، لیکن میں نے کہا جو حالات ہے شاید لوگوں کے فائدے میں ہو۔ حرم کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اگلا اعلان وہ خدام کیا کر رہے تھے، حاجی صاحب اپنی جیبوں کا خیال، حاجی صاحب اپنے موبائلوں کا خیال۔ میں نے ایک خادم سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے مذہب اسلام کا، آپ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور مقلد غیر مقلد سلفی نجدی سے آپ بالا تر ہو جائیں، یہ نبی کے امتیوں کا عالم اسلام کے 7 بڑے اعظموں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کعبہ کے دروازے پہ اگر اعلان ہو رہا ہو اپنی جیبوں کا خیال، اپنے موبائلوں کا خیال، تو ایک غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت پیش کرو گے؟ وہاں کوئی یہودی تو نہیں تھے، وہاں کوئی کافر تو نہیں ہے، سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ کعبہ کے دروازے پہ اعلان ہو رہا ہو کہ موبائلوں کا خیال؟ اس کا مطلب ہے اخلاقیات کے لحاظ سے ہم وہ گمراہی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے ہیں کہ شاید صدیوں لگ جائیں انسانیت کے اس مقام پہ دوبارہ آنے میں اور ریوائیول میں جو اسلام ہمیں پیغمبر اعظم دے کے گئے ہیں، جو پیغام ہمیں محمد و آل محمد دے کے گئے ہیں، جو اسلام ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو اسلام ہمیں ان ائمہ اور انبیاء کی سیرت نے دیا ہے، وہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہمیں اس معاشرت میں۔ اور اس کے لیے اسی امام مسجد کا تب مت انتظار کیجیے، کسی خطیب کا، کسی مجلس کا، کسی سیمینار کا، کسی نعت خوانی کا مت انتظار کیجیے۔ اس کی ابتدا گھروں سے کرنا پڑے گی، اس کی ابتدا اپنے ڈرائنگ روم سے کرنا پڑے گی، اس کی ابتدا اپنے باورچی خانہ سے کرنا پڑے گی، اس کی ابتدا اپنے گھر کے سین سے کرنا پڑے گی۔ لیکن یہاں پھر ایک دکھ کا جملہ کہنا چاہوں گا، جہاں معالج خود ہی محتاج علاج ہو،
وہ اولاد کا کیا علاج کرے گا، وہ اس گھر کی کیا تربیت کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی پریزنٹ ایشو ہے اس دور میں تو وہ ہماری اخلاقیات ہیں قطعاً، چاہے وہ قید آباد کے بینک مینیجر کا قتل ہو، چاہے وہ چناب نگر کے اڈے پہ کسی احمدی کو خنجر جھونپا جائے، چاہے وہ جڑا والے میں عیسائی کالونیاں جلائی جائیں، یہ پیغمبر کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ انبیاء کا، حتیٰ کہ کوئی صحابہ کا ماننے والا ہے تو یہ صحابہ کا بتایا ہوا اسلام بھی نہیں ہے، کوئی محمد والے محمد کا ماننے والا ہے، یہ کربلا لا اکراہ فی الدین، دین میں دلیل ہے، دعوت ہے، فکر ہے، جبر نہیں کہ اس کو چھرا گھونپ دو، اس کا گھر جلا دو، اس کو پھانسی چڑھا دو، اس کے 295 سی اس کو کر دو، یہ ہم نے، اور یاد رکھو ہمارے ہاں پہلا دھوکہ ہی ہم نے یہاں سے کھایا ہے، شاید کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن پہلا دھوکہ ہی ہم نے یہاں سے کھایا ہے کہ جب کہا گیا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، اللہ کے بندو اسلام نافذ نہیں کیا جاتا، اسلام اپنایا جاتا ہے، اسلام نافذ کرنے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنانے کی چیز ہے، کردار کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لنتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو وہ معاشرتی اخلاقیات کو، حقوق کے تحفظ کو، انسانیت کا تحفظ، ہمسائے کے حقوق، مہمان کے حقوق، وہ کافر بھی ہو تو اسلام اس کو حق دیتا ہے، وہ تمہاری نگاہ میں کافر بھی ہے، وہ ہمسائے کا حق بھی رکھتا ہے، وہ ایک پڑوسی کا حق بھی رکھتا ہے، وہ تمہارا کلیگ ہونے کا حق رکھتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو وہ انسان۔ مالک استر کو خط لکھتے ہوئے سرکار امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، تیری رعایا میں رہنے والے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسلام میں تیرے بھائی نہ صحیح، انسان ہونے میں تو تیرے بھائی ہیں، وہ عقیدہ میں تیرے بھائی نہ ہوں، انسان ہونے کے ناطے تو وہ تیرے بھائی ہیں، ان کو کبھی اپنے انسانی حقوق سے محروم نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، یہی پیغام ہے کربلا والوں کا، اور یہی پیغام، یہ ہمدردی تھی سید الانبیاء، سید الشہداء۔ بس ایک ہی جملہ میں نے پڑھا روایات میں، ایک وقت ایسا آیا جب بلند آواز سے روئے ہیں فرزند زہرا کربلا کے میدان میں، بلند آواز سے گریہ فرمایا سید الشہداء نے۔ عالیہ بی بی نے پوچھا، حسین بھائی اس وقت پھر کس درد نے رلایا ہے؟ یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے نہ قوم اشقیاء کی طرف آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، اتنے لوگ میرے خون میں ہاتھ رنگین کر کے میرے نانا کی امتی جہنم جا رہے ہیں، کاش یہ کسی طرح جہنم سے بچ جاتے۔ یہ ہے ایک نمائندے کا درد دل۔ کون کھڑے ہیں؟ جناب علی اکبر کے قاتل ہیں، جناب عباس کے قاتل ہیں، مہمانوں کے قاتل ہیں فرزند زہرا کے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی میری شہادت کی دیر ہے، یہی خیمے جلائیں گے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں سید الشہداء؟ فرمائے ان کا جہنم میں جانے کا درد مجھے حسین کو رلا رہا ہے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھ کے اتنے لوگ میرے خون میں ہاتھ رنگین کر کے جہنم جانے والے ہیں، کاش یہ جہنم سے بچ جاتے۔ اور جب حر نے راستہ روکا ہے فرزند زہرا کا، روایات میں ملتا ہے امام نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کون؟ حر، جو کوفہ سے قافلہ دشمن بن کے آ رہا ہے، راستہ روکنے آ رہے ہیں، 3 گروہ میں تقسیم کر کے فرمایا ایک گروہ کی ذمہ داری ہے وہ حر کے سپاہیوں کو پانی پلائے، دوسرا گروہ حر کے قافلے کے حیوانوں کو پانی پلائے، اور تیسرا گروہ فرمایا حفاظت کا فریضہ سر انجام دے۔ پہنچ گیا حر کا قافلہ، کچھ لوگوں نے سپاہیوں کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے حیوانوں کو۔ روایات میں ملتا ہے 3 بار وہ پانی والا تشت حیوان کے سامنے رکھا جاتا، جب تک وہ خود منہ موڑ نہ دیتا۔ حکم نہیں تھا صحابہ کو کہ وہ ان کے سامنے سے پانی ہٹائیں،
حتیٰ کہ علی بن طحان عبدی، ہر محقق عالم دین نے مکتب کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، علی بن طحان عبدی جب آئے ہیں وہ کہتے ہیں میری سواری لاغر اور کمزور تھی، میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، جب میں پہنچا ہوں میں وہ قافلے کے عقب میں کھڑا ہو گیا اور میں سوچنے لگا خدا جانے کو مجھے پانی پلائے یا نہ پلائے۔ میں ابھی اسی حیرت میں کھڑا تھا، ایک خیمے سے ایک شخصیت نکلی جن کا نورانی چہرہ تھا، ان کے ہاتھوں میں پانی کا مشکیزہ تھا، میرے قریب آ کے انہوں نے کہا یا عبداللہ آن خراویہ، یہ عربی وہ کہتے ہیں مدینہ کی تھی، میں کوفہ کا رہنے والا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا فرمایا۔ میں نے کہا عبد خدا میں کوفی ہوں، آپ مدینہ سے آئے ہیں، مجھے آپ کے اس عربی لہجے کی سمجھ نہیں آئی، مجھے کوفی زبان میں بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سواری کو بٹھاؤ اور یہ پانی پیو۔ کہتے ہیں جب وہ مشکیزہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھا، اتنا روب تھا اس شخصیت کے لہجے میں کہ میرے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، میں مشک کے تسمے نہ کھول سکا۔ اور جب انہوں نے میری گھبراہٹ کو دیکھا، مشکیزہ خود اٹھایا اور مجھے فرمایا عبد خدا تم ہاتھوں سے چلو بناؤ، پانی میں ڈالتا ہوں۔ علی بن طحان عبدی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کا چلو بنایا، مشکیزہ کے تسمے کھول کے اس عبد خدا نے مجھے پانی پلایا۔ جب میں سیر ہو گیا میری سواری کو پانی پلایا، اور جب میری سواری بھی پانی سے سیر ہو گئی واپس جانے لگے تو میں نے پوچھا عبد خدا بہت بڑا احسان ہوتا ہے عرب کے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی پلانا، تم نے اس موقع پہ اتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے جہاں میلوں میلوں تک کوئی کنواں یا چشمہ نظر نہیں آتا، جاتے جاتے اتنا تو بتاتے جائیں کون ہو مجھ پہ احسان کرنے والے۔ کہتے ہیں یہ وہ منظر تھا جس کے بعد میرے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ مشکیزہ رکھ کے اس شخصیت نے فقط اتنا کہا مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں جس کے قتل کے ارادے سے تم آئے ہو، میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کا راستہ روکنے تم آئے ہو، جس کے خون کے تم پیاسے ہو۔ اور یہی کردار کی فتح تھی جو شب عاشور تک حر کو مجبور کرتی رہی۔ حر اپنا کردار بھی دیکھ، فرزند زہرا کا کردار بھی دیکھ، حر اپنی حیثیت بھی دیکھ، فرزند زہرا کی محبت بھی دیکھ۔ اور جب شب عاشور گھوڑا دوڑا کے آیا ہے نا فرزند زہرا کی خدمت میں، ایک ہی جملہ فرمایا مولا میں مجرم بہت بڑا ہوں۔ فرزند زہرا نے اتنا فرمایا تم مجرم ہے تو مجھے پہچان میں حسین ابن علی ہوں۔ ہے مولا کیا میری غلطیاں بھی معاف ہو سکتی ہے؟ ایک ہی جملہ فرمایا جب حر بن کے آ گیا ہے، جب حر بن کے آ گیا ہے۔ اور پھر اتنا کہا حر تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک حر رکھا تھا، تیری ساری غلطیاں میں حسین معاف کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین کردار کا نام ہے کربلا، محبت کا نام ہے کربلا، انسانیت کے پہچان کی نام ہے کربلا۔ اس معاشرت کے لیے آپ جیسے لوگوں کو، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے لوگ، کالجز میں بیٹھے ہوئے لوگ، تجارتی دفاتر میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہمیں آگے آنا ہوگا۔ ہم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اخلاقی طور پر اس معاشرے کو مضبوط کرنا۔ جب تک غلط اور صحیح، رائٹ اور رانگ، ڈیوٹیز اور رائٹس کا جب تک حقوق و فرائض کا تعین نہیں ہوگا، جب تک ہر شخص ان کا تحفظ نہیں کرے گا، مت کسی پہ امید رکھیے کہ ہمیں کوئی سیاستدان آ کے اس ملک کو گرداب سے نکالے گا۔ اور بظاہر اب دعا ہی کی جا سکتی ہے جس نیج پہ ہم چلے گئے ہیں، لیکن رحمت خداوندی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا بچہ پال کے زمانے کو دے جائیے، ایک تربیت یافتہ بیٹا یا بیٹی اس معاشرے کے حوالے کر کے جائیے جس کو پتہ ہو انسانیت کیا ہے، انسان کیا ہے، جو تمہارے لیے ایسا صدقہ جاریہ بنے۔ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، اچھی اولاد تو اس معاشرے کو دے سکتے ہیں، ان کو اچھا انسان بنا کے تو اس معاشرے میں ہم بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ جس محفل میں بولیں پتہ چلے کسی تربیت یافتہ خاندان کے گھر سے تعلق ہے، جو جب گفتگو کریں اور جب ان کا معاشرتی زندگی ہو۔ اور شاید اس وقت ہمارے ملک کے لیے ہماری یہ خدمت سب سے عظیم خدمت شمار ہو۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں دین اسلام کے حقیقی
تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک ذکر کا صدقہ مالک خین صاحب قبلہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی منازل آخرت کو خالق آسان فرمائے، ان کی قبر کو مالک 14 کے انوار کے ساتھ منور فرمائے، اور ہمیں اس معاشرے میں ایک اچھا مسلمان بن کے، ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں اور خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بثواب ما قرئ من القرآن ومن الفضائل والمصائب إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير لا سيما المرحوم المخصوص تصدق حسین خان بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عن سیئاتہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین وارحمہ یا ارحم الراحمین۔ کریم اللہ محمد وآل محمد کا صدقہ خان صاحب کے درجات بلند فرما، منازل آخرت آسان فرما، شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ خان صاحب کی اولاد کو میرا مالک دین و دنیا کی عزت و کامیابی عطا فرما، نظر حاسدین، نظر مبغضین، شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ خان صاحب قبلہ کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی عزت و کامیابی عطا فرما، ان کے صغیر و کبائر سے درگزر فرما۔ کریم اللہ علیہ اطہار کی عزت و عظمت کے صدقہ اس گھرانے کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ ہم گناہگاروں کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اچھا انسان بن کے، اچھا مسلمان بن کے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔